بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ۔ آج آپ کے ساتھ کچھ اور اہم خبریں تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کرنی تھی، تو خبریں شیئر کرنے سے پہلے آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے سپورٹ دیں اس چینل کو، تاکہ آپ کے لیے میں روزمرہ کے حساب سے اس طرح کی خبریں لے لاتا رہوں۔ پہلی خبر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کی ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے ہمارے۔ وہ کیا کہتے ہیں سندے، گمراہ ناصر بلوچستان کے امن کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے، آرمی چیف۔ اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، پاک آرمی چیف سید عاصم منیر نے بلوچستان میں سی پیک کا جائزہ لینے کے لیے گوادر کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISBR کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال، فارمیشن کی آپریشنل تیاری، سی پیک سیکیورٹی، پرامن اور محفوظ ماحول کو یقینی بنانے کی کوشش پر بریفنگ دی گئی۔ اگلی خبر جو ہے وہ PTI کی شاہ محمود قریشی صاحب کی ہے۔ اگلی خبر میں وہ PTI شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں PTI کے اعلیٰ سطح وفد کی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات۔ اسلام آباد، پاکستان تحریک انصاف کے اعلیٰ سطح وفد نے الیکشن کمیشن پہنچ کر چیف الیکشن کمشنر سلندر سلطان راجہ سے ملاقات کی۔ PTI وفد میں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، سیکرٹری جنرل اسد عمر اور ملائکہ بخاری شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تیسری خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ لاہور، عمران خان کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات پر مقدمہ درج۔ لاہور، پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین اور دیگر رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ DSP صابر علی کی مدعیت میں لاہور کے تھانے ریس کورس میں درج کیا گیا مقدمے میں عمران خان، فرق، حبیب حسان نیازی، اعجاز چودھری، حماد اظہر، فواد چودھری اور محمود الرشید کو نامزد کیا گیا۔ مقدمے میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پولیس افسر پر حملہ، سڑک بلاک کرنے سمیت دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ یہ خبر ہے جی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی خبر ہے، حالات جیسے بھی ہوں سابق حکومت کے معاہدے کی پاسداری کی جائے گی۔ وزیر خزانہ اسلام آباد، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں سابق حکومت کے معاہدوں کی پاسداری کی جائے گی۔ اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ معاشی بحران اتحادی حکومت کے ورثے میں ملا ہے، لیکن حکومت معاشی بحالی کے لیے کوشاں ہے، جلد معاشی مسائل پر قابو پا لیں گے۔ یہ بات جی انہوں نے ایک سیمینار میں کہی ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ اسحاق ڈار صاحب کے بعد آتے ہیں ہم PTI کارکن کو مردہ حالت میں ہسپتال لانے والوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ لاہور، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بلال علی کو مردہ حالت میں ہسپتال لانے والوں کی تصویریں سامنے آ گئیں۔ ایک کالے ڈالے میں سوار دو افراد بلال علی کو ہسپتال لائے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر ED کی ایمبولینس سے اسٹریچر لے کر دونوں افراد بلال کو اندر لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کرتے ہی بلال کی موت کی تصدیق کر دی۔ بلال علی کی موت کی تصدیق ہونے پر دونوں افراد ایمرجنسی سے فرار ہو گئے۔ ایک یہ خبر ہے جی۔ اس کے بعد اگلی خبر
جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی ہے۔ راولپنڈی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے سابق مشیر گھر کے باہر سے اغوا۔ راولپنڈی تھانہ ریس کورس کے علاقے گلنار کالونی لین 2 قاسم مارکیٹ سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے سابق مشیر و چیئرمین چیف منسٹر کمپلینٹ سیل پنجاب زبیر احمد خان کو گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا۔ سابق مشیر و چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلیکس سیلز زبیر احمد خان کے بیٹے شجاعت زبیر نے رابطے پر بتایا کہ والد زبیر احمد خان گھر آ رہے تھے کہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے تو سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے اسلحہ کی نوک پر ان کو گاڑی رکوائی اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ ٹھیک ہے، یہ خبر ہو گئی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ پنجاب میں سول جج فاروق احمد کی نوکری سے برطرف۔ یہ خبر ہے جی، پنجاب میں سول جج فاروق احمد نوکری سے برطرف۔ لاہور ہائی کورٹ نے سول جج فاروق احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جس میں بتایا گیا کہ سول جج فاروق احمد کے خلاف پنجاب میں سول سرونٹ رول 1999 کے تحت ڈسپلنری کارروائی کی گئی۔ انکوائری افسر نے تمام شواہد اکٹھے کر کے انہیں نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کی۔ اس کے بعد یہ ہم اگلی خبر کرتے ہیں شامل عمران خان کی۔ عوام ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں۔ عمران خان۔ لاہور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ وہ صرف ملک میں انتخابات کا انعقاد چاہتے ہیں اور اس کے لیے کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ تاہم انہیں بیساکھیوں کی ضرورت نہیں۔ نہ کبھی آرمی چیف کو بات کرنے کی دعوت دی، نہ شہباز شریف کو۔ عمران خان نے کہا کہ بیان چل رہا ہے کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں۔ جس جماعت کے ساتھ ملک کے عوام ہوں، اسے بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خبر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم خبر شامل کرتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کا اسٹاف لیول معاہدے کی تاریخ بتانے سے گریز۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک خبر ہے۔ اسلام آباد گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ عنقریب عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اسٹاف لیول کا معاہدہ ہو جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی تاریخ دینے سے گریز کیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کے دوران شعبے کے آؤٹ لک، افراط اور معاشی نمو کے بارے میں پالیسی بیان دے دیا۔ اس کے بعد یہ آخری خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں 11 یوسیز میں انتخابات کرانے سے متعلق حافظ نعیم کی درخواست پر فریقین کو نوٹس۔ کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 11 بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کرانے سے متعلق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست گزار نے کہا کہ نوٹس جاری کر دیے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے روبرو 11 بلدیاتی یونین کمیٹیوں میں انتخابات کرانے سے متعلق امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی درخواست پر سماعت کی۔
تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ٹھیک ہے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور اسی طرح میری ویڈیوز جو ہے وہ لائک شیئر وغیرہ کمنٹس وغیرہ کرتے رہیں، تاکہ میں ڈیلی کی بنیاد پر آپ کے لیے اسی طرح خبریں لا سکوں۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔